سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی رات ہم آپس میں جمع ہوں اور ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انجام دیں، اور اس ولایت کا بھی خدا کی بارگاہ میں شکر کریں کہ پروردگار نے ہمیں اس ولایت پہ قائم رکھا ہے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو اور اسی پہ ہم لوگ اٹھائے جائیں۔ کیک سب کو مل جائے گا، کیک پہ توجہ نہ دیں آپ لوگ۔ تو کافی بڑا ہے، انشاءاللہ آپ سب کو مل جائے گا، پریشان نہ ہو۔ خوشی کا دن ہے، نہ ملے تو دکان سے خرید لیے گا جا کے، اس میں ٹینشن کی آواز ہے۔ آپ بھی کسی کو کیک کھلائیے، جا کے کیک خرید کے جا کے دیے۔ ولایت کا دن ہے، محبت کا دن ہے، خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے اور خوش کرنے کا بھی دن ہے۔ کب تک ہم دوسروں کو ناراض کریں گے؟ ایسے جملے بولیں جس سے لوگ خوش بھی تو ہوں کبھی کبھی۔ بعض اگر ہم ایسی جملے بولتے ہیں، اگلے کہتا ہے یہ تو جملوں میں اتنے خطرناک ہیں، ان کے قریب آئے تھے ہمارا حال کیا گیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں، وہ جو گریوٹی فورس ہوتی ہے نا، جو اس نے انسان کو روک کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کعبے نے جو ہے وہ دنیا کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کعبہ کی جگہ سے بنائی گئی ہے۔ دیول ارض جو ہوتا ہے 25 ذی الحجہ کو، وہ دن ہے کہ جس دن دنیا بچھائی گئی تھی۔ جگہ کون سی تھی؟ جہاں خانہ کعبہ ہے، یعنی دنیا اپنی ابتدا وہاں سے کر رہی ہے جہاں علی نے آنا ہے۔ اب ظاہر ہے باقی چیزیں تو بعد میں ہوں گی، اب دنیا جب بنے گی تو گریوٹی فورس ہوگی نا۔ تو گریوٹی فورس کیا ہے کہ انسان کو اڑنے نہ دو، زمین میں رکھو، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو جوڑ کے رکھو، کھینچ کے رکھو، کہیں اور جانے ہی نہ دو۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ امام کی صفات، امام کے کردار، امام کے اخلاق کو بیان کریں گے، تبھی ہوگا۔ میرا اخلاق دیکھے گا تو ظاہر اسے تھوڑی قریب آئے گا۔ جب ہم امام کی سیرت کو بیان کریں گے معاشرے میں کہ امام کیسے تھے، امام کا چلنا کیسا تھا، امام کا اٹھنا کیسا تھا، امام کا رویہ کیسا تھا۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آیت اللہ مظاہری، تھوڑا سا کراؤڈ شور ہے، مجھے پتا ہے وہ خواتین کی طرف ہے، وہ بھی بچوں کا ہوگا، تو آپ اپنی توجہات کو انشاءاللہ ادھر ہی رکھیں، پریشان نہ ہو۔ بہرحال بچوں کو بھی ضروری آنا، یہ آج نہیں آئیں گے تو کل کہیں اور چلے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے ان کو بھی آتے جاتے رکھیں اسی ولایت میں، ورنہ ویسے تو آج کل یہ سارے بچے بیٹ مین، سپر مین، اسپائڈر مین بن جائیں گے، اس لیے ان کو روک کے رکھنا ضروری ہے۔ آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں امام کی گفتگو جب بیان فرماتے ہیں تو اس میں امام کی صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ امام کا ایک کام یہ تھا کہ امام اپنے زمانے کے اندر مختلف جگہوں پر کنویں کھودتے تھے، یعنی کنووں کو کھود کے پانی دیا کرتے تھے اور لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے خود محنت کرتے تھے اور ایک طریقے سے، اور وہ بانٹ دیتے تھے۔ ایک تو فطری عمل تھا، لوگوں کی خدمت، لوگوں تک پانی پہنچانا خود ایک عبادت ہے، اور لوگوں کے اندر ارتباط، رابطہ پیدا کرنا ہوتا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ امام یہ کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے امام کے بیٹھے ہوئے، کھانا امام نے کہا، ان کا سبزی ہے۔ امام نے وہ 2 لقمے اٹھائے اور کھائے اور کہا کہ حیرت ہوتی ہے انسان پر، انسان ان 2 لقموں کی خاطر اپنے شکم میں حرام بھرتا ہے۔ 2 لقمے کھائیں پیٹ بھر جاتا ہے آدمی کا۔ آپ دیکھیں نا، ذائقہ صرف زبان تک ہے، زبان کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی پتہ کہ اندر کیا گیا۔ انسان خدا نہ خواستہ مریض ہو جائے تو اس کے اب بہترین کھانا رکھے، اسے نہیں پتہ چلتا، کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہے اس کی زبان میں، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ خوب بے ایمان آدمی بھی ایسے ہی ہے، جتنے اچھے عمل انجام دے دے ٹیسٹ لیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک علی ابن ابی طالب پر ایمان نہیں لائے گا، عبادت میں بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ خوب عبادت تبھی پرواز چڑھے گی جب ولایت اس کے ساتھ ہوگی۔
اصل پرواز عبادت کی جو ہے وہ ولایت میں ہے۔ اب بہرحال یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ کتنی ولایت، کس کی ولایت، کہاں کی ولایت۔ تو عزیزان محترم، انما ولیکم اللہ، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا جو ہے وہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور کون؟ رسول تمہارا ولی ہے۔ اور کون؟ وہ جو جو ایمان لائے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کی سری آیت ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دی، کسی نے نہیں دی۔ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کس نے دی؟ سارے کتابیں تفاسیر سب یہ کہتی ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ مولا کائنات نے دی ہے۔ خوب ولی ہے تمہارا، خوب یہ ولی یعنی یہ دوست نہیں، ولایت ہے یہ ولایت کہ جو تم پر حاکمیت رکھتی ہے، یعنی یہ ولایت حاکم ہے تمہارے اوپر۔ اب جو امام کی حاکمیت کو قبول کرے گا وہی کامیابی کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کم کرتا ہو، کوئی زیادہ کرتا ہو، تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگوں کا راستہ روکیں کہ نہیں تم تو علی سے محبت کم کرتے ہو، ہم زیادہ کرتے ہیں۔ نہ، جو کرتا ہے، جتنی کرتا ہے، آپ یقین کریں یہ محبت ایسی ہے کہ یہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی آ جائے نا، انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے۔ یہ شاید ہم کیونکہ مادے میں رہتے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ ہے، تو ہر چیزوں کو مادے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یہ مادے میں کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، سنا ہوا تذکرہ سنا ہوا کئی لوگوں کے بارے میں کہ زندگی کیسی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی اچھی ہے، لیکن اس کی موت کا جب پتہ چلا کہ اس کی موت کے وقت اس شخص نے اپنے آخری لمحے میں علی علی کیا، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل تھا کہ جو مولا کو پسند آ گیا، جس نے آخری لمحے میں زبان علی علی کروائی۔ بہت بڑے ایک مسجد کے خادم تھے، ایک عالم دین بیان کرتے، اور آذربائیجان اور اس طرف کے تھے، تو زبان کرد تھی ان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی ساری زندگی خدمت کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن بچے بھاگے ہوئے آئے میرے پاس اور کہا کہ والد صاحب کا آخری وقت ہے، آپ آ جائیے تاکہ کچھ پڑھ دیجئے۔ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی آخری وقت ہے، تو حالت ایسی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ شہادت جو ہے وہ زبان پہ جاری کرے، کلمہ۔ چپ، خاموش۔ میں نے کہا بھائی ساری زندگی آپ نے مسجد میں زحمت کی، خدمت کی، لوگوں کی عزاداری، چائے پلانا، یہ کرنا، خدمت، یہ آخری لمحہ کیوں اپنی زندگی میں ایسا کر رہے ہیں کہ کلمے ادا نہیں کر رہے؟ خاموش۔ کہا ہم سب پریشان کہ یہ کیا ہے؟ تو اچانک سے بولے جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے، جب تک وہ خود نہیں آئیں گے میں نہیں بولوں گا۔ یعنی ایمان ایسا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں جب مروں گا نہیں، میں تو زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سبت جعفر، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کرے، یہی تو فرماتے تھے کہ موت کو میری نام کفن نام نہ دو، میں تو چلا ہوں علی سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان مولا کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، جس کے لیے ساری زندگی علی علی کرتا ہو۔ اب جب اس سے ملنے کا وقت آئے تو بھاگے گا کیا انسان؟ موت کے لیے تیار ہے۔ روایات میں ہے کہ جو دن میں 20 دفعہ غالباً اگر اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہے نا تو وہ بخشا جائے گا، کیونکہ جو موت کو یاد کرے گا وہ اپنے عمل کو صحیح کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آج معاشرے میں یہ ساری مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے مرنا ہے، مانتے نہیں ہیں۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں، میں کیوں آپ سے لڑوں؟ آپ نے اگر کچھ میرا لے بھی لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، خیر رکھا ہے۔ آپس میں رشتہ دار، بہن بھائی، زمینوں پہ لڑائی، گھر میں لڑائی، ساس بہو میں لڑائی، اس میں لڑائی کیوں ہے؟ میرا بیٹا لے لیا، وہ کہتے میری بیٹی چلی گئی، وہ کہتا یہ ہو گیا، کوئی مال کم ہو گیا، کسی نے حصہ۔ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی زندگی سب کچھ ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہم بہت آرام سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پہ کہ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ مال بنانے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور پھر اس سارے مال کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ خوب ایسے ہی ہے زندگی، انسان بولتا ہے کہ تو میں محنت کر رہا ہوں، کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، بعد میں حالت خراب ہو گئی، پھر بعد میں وہی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، وہی ٹیسٹ، وہی ساری چیزیں۔ خوب تعجب ہے انسان۔ دیکھیں امام انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں تھوڑی دیر ہی آپ کی خدمت میں ہوں، اور بہرحال گفتگو مسلسل ایک اور جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصل ہدف امام کو پہچاننا ہے۔ امام کہتے کیسے؟ امام کے جملوں کو جب آپ دیکھیں گے، امام کے اقوال کو آپ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ اصل یہ کون ہے شخص کہ جو انسان کے اسٹرکچر سے واقف ہے۔ آسان نہیں ہے یہ بات۔ میں نے بعض اوقات، میں کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے بعض اوقات جتنا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا، جو کہ بہت تھوڑا ہے، بہت زیادہ ہونا چاہیے مطالعہ، اور تھوڑا مطالعہ ہے، میں خود شرمندہ ہوں مولا کی خدمت میں کہ جو مجھے حق ادا کرنا چاہیے طالب علم ہونے کا، وہ میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال ان کا لطف اور کرم ہے۔ لیکن جتنے جو تھوڑے بہت امام کے جملے میں نے پڑھے، مجھے اندازہ ہوا کہ امام کی نگاہ کہاں تک، کس امام کی نگاہ زمانے میں مقید نہیں ہے۔ امام کی نگاہ جو ہے وہ کسی مکان پہ قید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا امام ہے۔ جملہ کہنا آسان ہے، کائنات کس کو کہتے ہیں؟ کہکشاں کس کو کہتے ہیں؟ آپ دنیا، سیارے، پھر اس کے بعد ہمارا خورشید یعنی سورج، یہ ایک گلیکسی ہے۔ اس جیسی کتنی گلیکسیز ہیں؟ ملکی وے میں جائیں تو ہم پورے ملکی وے کے اندر ہماری گلیکسی نقطہ ہے، ہم ایک ڈاٹ ہیں، اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں، کتنی بڑی کائنات۔ اور یہ وہ کائنات ہے جو مادہ ہے، جو نظر آ رہی ہے، یعنی ابھی ایک آسمان کے ادھر ہی معاملہ ہے، باقی اور بھی۔ سوچے ان سب کا امام ہے، سب کا امام ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو عقیدہ صحیح کیجیے۔ امام صرف مدینہ میں امام نہیں ہے، امام کوفہ میں امام نہیں ہے، امام صرف نجف میں ہے تو امام نہیں ہے۔ امام ہم کیوں نہیں سمجھ پائے امام کو؟ کیونکہ ہم نے رسول کو نہیں سمجھا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ خداوند متعال کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں؟ کنتو کنزا مخفیا۔ خدا کہہ رہا ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا کو نہیں سمجھے۔ یعنی امام کو سمجھنے کے لیے توحید سمجھنی پڑتی ہے۔ توحید سمجھ میں آئے گی تو امام سمجھ میں آئے گا، اور توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک امام، کیسا چکر چلایا ہے خدا نے بھی کہ مجھے سمجھنا ہے تو ان کو سمجھو، ان کو سمجھنا ہے تو مجھے سمجھو، کہیں اور خدا جانے ہی نہیں دے رہا۔ خدا کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے چاہے پہچانا چاہوں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ خدا اپنی شناخت اور پہچان کے لیے نور کو خلق کر رہا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، خدا چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، اور خدا نے ان کو خلق کیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یعنی معاملہ 1400 سال پرانا نہیں ہے، معاملہ تخلیق موجودات سے پہلے کا ہے، پہلی موجود بات ہے۔ اب کیسے کیا، خوب جہاں تک ذہن جا سکتا ہے بھائی وہیں تک جاؤ، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا اتنا مانو۔ جیسے حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ مولا کی خدمت میں پوچھا، مولا میں ایک سوال ہے، اس لیے نہیں کہ موت قریب ہے، نا معرفت بڑھانا چاہتا ہوں، آپ جب دنیا میں آئے تھے، نہیں آئے تھے تو کیا تھے، کہاں تھے؟ امام کا مشہور جملہ ہے، زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم عرش الہی پر نور کی حالت میں تھے، یعنی جب ہم دنیا میں نہیں آئے۔ یعنی معاملہ بہت بلند ہے، ہم نے سکڑ دیا ہے، ہم نے مادے پہ نہیں جی، وہ اسلام جب آیا،
رسول گئے تو اس کے بعد یہ مسائل ہو گئے، وہ مسائل ہو گئے، یہ یوں، یہ معاملہ وہاں کا نہیں ہے، معاملہ بہت پیچھے کا ہے۔ کیوں امامت امپورٹنٹ ہے؟ کیوں رسول خدا کو خدا قرآن کی آیات میں بیان کر رہا ہے، بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دو، تبلیغ کرو، کس کی؟ جو ہم نے تمہیں پہنچا۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی ظالم محترم۔ ہم تو شعر پڑھتے ہیں، بابا کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، وہ اچھی بات ہے چلے، لیکن معاملہ انسانیت کی بقا کا ہے، ہدف خلقت کائنات کا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا کمال پہ پہنچے۔ انسان کو اللہ نے خلق نہیں کیا کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، ایک دوسرے کا حق کھائے، ہاں، انسان کمال پہ پہنچے۔ وہ کمال کیا ہے؟ ہاں، بندگی کمال ہے۔ وہ بندگی کیا ہے؟ یعنی اس کی پوری زندگی ویسے ہو جیسے خدا چاہتا ہے، اس کی تنہائی، اس کا معاشرہ، اس کا اجتماع، اس کی زندگی، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، کوئی بھی ہو، اسے بندگی کرنی ہے۔ اس بندگی تک پہنچانے کے لیے خدا نے خاص بندوں کو بھیجا۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے سامنے دنیا، آپ جوان ہیں، دنیا جان کی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کہاں پر بندگی ہے؟ کیا آج انسانیت کمال پہ ہے؟ آج انسان ترقی کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، مارس پہ جانے کی باتیں کرتا ہے، اسپیس پہ جا رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، یہاں سے بیٹھا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سب کر رہا ہے، مگر کیا یہ انسان کمال پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسانیت کو کمال پہ لے کے جانے کا سسٹم ہے، وہ سسٹم امامت کا ہے۔ اگر یہ امامت کے سسٹم میں آئے گا تو یہ بوزر و کمبر بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اور دنیا کا ہدف یہی ہے کہ وہ کمال پہ پہنچے، ورنہ پھر خدا تو نے کیوں خلق کیا؟ تو نے اتنے نبیوں کو بھیجا، بنی اسرائیل کے انبیاء نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، مگر اس لیے کی تھی کہ آج آپس میں انسان لڑائیاں کریں، یہ ہو، فساد ہو، اخلاق، برائیاں، کرپشن، چوریاں، اس لیے پروردگار، جسے ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں بنایا تھا بھائی؟ لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اسلام ہو، لیکن اس لیے بنایا تھا جو ہو رہا ہے، اس لیے تو نہیں بنایا تھا۔ جب آپ ایک ملک کے لیے ہدف تعین کر سکتے ہیں تو خدا پوری خلقت کے لیے ہدف تعین نہیں کر سکتا۔ اصل ہدف بغیر امامت کے ممکن ہی نہیں، امکان نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے کہا رسول خدا سے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اگر یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی رسول خدا کی رسالت کا کام انجام نہ دینا کیا؟ یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعنی جتنا کام آ رہا ہے وہ سب ادھورا رہ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا ہم کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ وراثت ہے، یہ بچاتی ہے، یہ انسانیت کی بقا۔ یہاں پر شیعہ سنی مذہب کوئی تفرقے کی بات نہیں ہے۔ ذہن محترم آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آج جو مسلمان جس کو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی مسلمانوں کا جو سب کچھ ہے وہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہے جی؟ وہ خانہ کعبہ ہے، ہونا چاہیے، مدینہ ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ تو اب وہ جگہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جو ان کے ہاں حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے سب کچھ ہے۔ تو ابھی جو ان کے اعمال سامنے نظر آئے ہیں آپ کو، وہ جو کر رہے ہیں کام، جو انہوں نے کام کیا، تو یہ دین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین تو وہ ہے جو رسول لے کر آئے۔ کہ ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مانو جو رسول نے کہا ہے۔ آپ خادم الحرمین کی مان رہے ہیں، تو آج کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے تو جھنڈے سے لا الہ الا اللہ ہٹا دیا ہے، انہوں نے قانون تصویب کر لیا کہ ہمارے جھنڈے میں جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں اس کا مطلب ایک ہی ہے، خلاصہ، جہاں ولایت نہیں
علی 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 دیکھو ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بغض نہیں ہے جانے محترم، وہ اسلام کا معاملہ ہے، ہدف خلقت کائنات کا معاملہ ہے. خوب ظاہر ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خدا اسلام جو ہے وہ چھا کے رہے گا، اللہ کے گروہ کی حاکمیت رہے گی. خدا جھوٹ تم خدا خاصہ نعوذ باللہ خدا بات کرے اور پوری نہ ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ اگر آپ ان پہ تکیہ رکھتے تھے تو تکیہ ہٹ گیا، اب کیا کریں؟ اب کون سا مسلمان موت؟ وہ ٹرکی جس کا ڈرامہ آیا تو آپ سمجھے یہی اسلام ہے. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، وہ کسی نے ان کی تصویریں دیکھ لی انسٹاگرام پہ جو بنے ہوئے تھے مسلمان، بولا یہ کیا آپ یہ مسلمان؟ بھائی کوریا کتنے سال ہوئے ہیں آزاد ہوا؟ آپ کو پتا ہے 50 سال. کوریا کے آپ ڈرامے دیکھیں نا کون سے جو انہوں نے تاریخی بنائے ہیں، ایسا لگتا ہے 2500 سالہ حکومت ہے. سینما تو ذہن بدل دیتا ہے. آپ نے ارطغرل دیکھا، آپ سمجھے کہ اصل مسلمان ہی یہی لوگ ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹرکی کیا ہے. تو یہ بھی ڈیلیٹ ایسی ہوگا نا، ایک ایک کر کے ڈیلیٹ ہوں گے. تیسرا ملیشیا. بھائی ولایت آج کے دور میں بیان کرنا آسان نہیں ہے، پرانی باتیں کر کے واہ کر گھر چلے جاؤ. نئے زمانے میں آؤ تو بتاؤ ولایت کیا ہے. اور جگر بھی یہی ہونا چاہیے کہ پھر زمانے کے ولی کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو. خیبر خندق تو مولا نے اکھاڑ دیا، اب جو سامنے تھے تو مولا کے سامنے تھے، بھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، تو اب جو بھی بولتے رہو. ہم بھی ہوتے، ہم نے بھی بھاگنا تھا. یہ بولا ہم لوگ ہوتے، ہم نہیں، جو پورے مسلمان کچھ نہیں کر پائے. 29 دن 39 ڈیز تو وہی آیا جو غیر فرار تھا، حیدر کرار تھا. وہ بھائی ہم بھی خدا نہ خواستہ ہوتے تو اس لیے بہتر ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دیکھو کہاں ہو. فرار تو نہیں ہے تو فرار ہے. آج ہم زمانے کے امام کے دشمن کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ مشکل ہو جائے گی، ویزے نہیں لگیں گے، قید میں آ جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے. تو پھر کیسی شجاعت بھائی، پھر کیسی ولایت کا دم بھرو؟ تو زمانے کے امام کی ولایت کا دم بھرو. تیسرا ملیشیا، اکنومیکل سٹرکچر، یہ وہ مجلس کرنے پہ پابندی ہے. مجلس نہیں پڑھ سکتے آپ وہاں پہ. میں تو جاتے ڈرتا ہوں ایئرپورٹ پہ غائب نہ کر لیں. خوب کیا کیسا ماڈیول ہے یہ؟ عزیزان محترم ماڈیول کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ان کے جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ ولایت ہوگی اور یہ ولایت ظہور کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا فرق ولایت میں کتنا ہے. اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. آپ شعر لکھیں، منقبتیں لکھیں، وہ ہمارے تو میرا کبھی دھمالوں میں چلتی جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں. میں جی بولتا پھر ناراض ہو جاتے ہیں، سارے دوست ہی ہیں بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچھی بات ہے اشعار لکھنا، منقبت پڑھے، لیکن اصل ولایت یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے ولایت کا اظہار کریں، ولایت کا اظہار کریں. ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ لوگ اشعار لکھیں، سارے کام کریں، ہر جگہ لکھے جا رہے ہیں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس ولادت کے ایام میں اس نے خیبر شکن میزائل بنایا ہے. فرق ہے نا. یعنی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو اتنا زیادہ، لیکن یہاں تو ویسی بات کرتے ڈر لگتا ہے کہیں اور میزائل میرے اوپر نہ آ جائے. وہ میزائل ایسا ہے جان محترم جیسے ایک ملحد، یعنی مسلمان نہیں تھا، دینداری نہیں ہے، اس نے مولا کی شان میں ایک جملہ لکھا، کہا کہ علی نسخہ مفردہ، یعنی علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو صرف اکیلا ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے ایسا میزائل بنایا ہے
کہ اس جیسا میزائل پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ نظر آتا ہے نہ کوئی پکڑ سکتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اس ولایت کو لائے ہیں، نام بھی خیبر شکن، اور لکھا ہے کہ یہ فرار نہیں کرے گا. اے اللہ، ابھی ہم نے کچھ پڑھا ہوتا تو آپ نے واہ واہ کرنا تھا کہ زمانے کے حساب سے آپ کی سمجھ میں صلوات بھیجتے محمد والے جانب. یہ ولایت ظہور کرے نا کام میں، ٹیکنالوجی میں. ظاہر آج کی جیسی ٹیکنالوجی ویسا کام کرنے کی ضرورت ہے، آج جیسی ٹیکنالوجی اسی طرح حیدر کر کے اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. علم میں، جد و جہد میں، ریسرچ میں، میڈیکل میں، سارے کام کی ضرورت ہے. خوب یہاں پتہ چلے کہ آپ ولایت کو مانتے ہیں، یہاں پتہ چلے کہ یہ ولایت ظہور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ امام کے جملے دیکھیں جانے محترم، امام کی نگاہ دیکھیں کائنات کے اوپر، امام کو سمجھیں. اس لیے بہرحال میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں، امام کا وہ جملہ مشہور، امام کا جو قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ فرصتیں بادل کی طرح ہیں جو تمہارے سروں سے گزر رہی ہے. اور فرصت کسے کہتے ہیں؟ یعنی خالی اوقات، اپرچونٹیز. فرصت نہیں، اپرچونٹیز کیسی ہے؟ بادل کی طرح تمہارے سر سے گزر جائیں گی. اب آپ کبھی سوچیں کہ امام کتنا اس کائنات کے سسٹم میں ڈیپ انالیسس کر رہے ہیں کہ بادل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہوا میں تیزی سے ٹریول کر جاتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. میں نے خود بہت سوچا اس کے بارے میں کہ امام فرصت کو کس چیز سے ملا رہے ہیں. بادل آپ کے سر پہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں بادل چلا جاتا ہے. آپ کہیں جاتے ہیں ایسے جگہوں پہ جہاں آپ کو کہیں چھاؤں نظر آتی ہے، کہیں دھوپ نظر آتی ہے. کیوں؟ بادل، ہوا گیا، ختم. زندگی بھی ایسی ہے. امام ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس لمحے ہیں انہیں بہتر اویل کر لو، یہ پھر نہیں ملیں گے تمہیں زندگی کے اندر. امام کا قول کہ تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر ہونا چاہیے. آج کل سے بہتر ہو. خب کیا ہمارا آج کل سے بہتر ہے؟ کتنی فاسٹ مراقبت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کیسے مراقبہ کریں، کیسے نفس کو کنٹرول کریں. آپ دیکھیں، آپ آج جو آپ نے گزارا یہ کل سے بہتر ہے. کیا آج آپ نے کسی غیبت کی؟ کیا کل آپ نے کوئی غلطی کی تھی؟ آج تو نہیں کی. کل آپ نے عبادت میں صحیح کی تھی، عبادت اپنی اچھی تھی، سجدے طولانی تھے، آج آپ کا سجدہ بہتر ہے. آج آپ نے کتنے لوگوں کو خوش کیا، آج آپ نے کتنے لوگوں کو مسکرا کے دیکھا، آج آپ نے کتنی دفعہ درود پڑھا. درود پڑھنے محمد والے یعنی امام انسان کے اس وجود میں پینیٹریٹ ہے. امام جانتے ہیں کہ اس انسان کو کمال پہ کیسے لے کے جانا ہے. امام کا جملہ ہے تو کوئی آرٹسٹ ہو تو وہ امام کے جملوں کی نقاشی بنائے تو آپ کا پتہ چلے کہ امام اپنے جملوں سے کیا چیز ترسیم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ظاہر آرٹسٹ ہوتے ہیں چیزوں کو، بعض اوقات ایک تصویر جو ہے وہ لاکھوں کی بات کہہ جاتی ہے. ایک مصرع بعض اوقات 2 گھنٹے کی گفتگو کو سمیٹ کر دیتا ہے. امام جب قیامت کی ترسیم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام روز قیامت میں موجود ہے. امام جب خطبے میں، نہج البلاغہ کے خطبے میں تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام کے سامنے کائنات بن رہی ہے. امام جب رسول کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مخزن رسالت کو امام سے بہتر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا. امام جب عدالت اجتماع کی بات کرتے ہیں تو گویا امام انسان کی ہر ایک خصائل سے واقف ہیں کہ عدالت کو حاکم کیسے ہونا ہے. امام جب شجاعت اور بہادری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز علی کے مقابلے میں تحمل اور برداشت نہیں کر سکتی. امام جب عبادت میں اپنی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی طاقت اسے عبادت سے دور نہیں کر سکتی. یہ امام ہے.
اسی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، لیکن جب تک نہیں لا سکتے جب تک ہم خود پڑھیں گے نہیں. جانے والا آپ عہد کریں اپنے آپ سے، میں عہد کروں اپنے آپ سے کہ میں اگلے سال تک یا حد الغدیر تک نہج البلاغہ کو کھولوں گا، کچھ نہ کچھ پڑھوں نہج البلاغہ سے، کوئی نہ کوئی پیغام ڈرائیو کروں نہج البلاغہ. اب تو موبائل پہ اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس، اب تو جتنی آسانی ہوگی اتنا انسان سست ہو گیا. پہلے آپ بولتے کہ کون جائے گا کتاب لائبریری، کہاں مجلس میں جاؤں، کہاں درس میں جاؤں، ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب تو سب آپ کے گھر پہ ہیں، آپ کے موبائل پر ہے، لیکن وہاں پر ٹائم نہیں. ہم اتنے مصروف ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جانے محترم سب سے بہترین چیز دنیا کی، آئے امام کے قول سے، امام کہتے ہیں وہ نعمت جس کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے وہ دین مبین اسلام ہے. یہ امام کا قول ہے. یعنی جو تمہیں اسلام ملا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی طرف متوجہ ہو جانے محترم. یہ ہے مولا کائنات کی ہستی کے ذات، انا مدینۃ العلم و علی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. رسول خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے، یعنی 1000 چیپٹر، اور ہر چیپٹر میں 1000 چیپٹر تھے، یعنی اتنا علم. لیکن کہاں ہے یہ علم؟ کہاں گیا؟ خود امام کوفہ کے کنووں میں جا کر تنہا گفتگو کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی کے رازوں کو سننے والا کوئی نہیں. مولا جب کہا کہ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. علی کی بات چاہیے، علی کی بات چاہیے، علی سے الہی ہے، علی سے الہی ہے. ہر میزر ایک تولا صبح کے شاہ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہی مولا کائنات کہ یہ انسان اپنے آپ کو امام کے ساتھ متصل کرے. حدیث آپ کی خدمت پیش کروں گا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پاؤں کی خاکوں کو اٹھا کے چومنے نہ لگے تو میں تمہارے فضائلوں کو بیان کرنے سے دریغ نہ کرتا. اتنے فضائل ہیں. قرآن کی جو آیت ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، کلمت اللہ کے فضائل نہیں بیان ہو سکتے. کلمت اللہ، آپ زیارت مولا کائنات پڑھتے ہیں، مولا کائنات کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے. عزیزانم یہ دیکھیں نا، دنیا کتنا کوشش کرتی ہے کہ مولا کے فضائل دبائے چھپائے. تاریخ اسلام میں کیا ہوا 100 سال تک، لیکن آج بھی سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی کی ہے، اور اسی کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن خدا نہ خواستہ بس ہم لوگ خود اس سے ذاتی طور پر دور ہیں. ہمیں کسی نے منع تو نہیں کیا گیا. آج جتنی آسانی ہمیں ہو گئی ہے لیکن ہمارے اندر اتنی ہی سستی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے جان محترم، ہم تعلیمات مولا کائنات کو خود بھی حاصل کریں، دوسروں تک بھی پہنچیں. آپ یقین کریں اگر کوئی حضرت علی سے دور ہے تو ہمارا قصور. مولا کی شخصیت ایسی نہیں تھی. مولا سے صرف وہی دور ہو سکتا ہے جس کے اندرونی مسائل ہوں. اندرونی مسائل، اب اس پہ FIR نہ کٹ جائے بھائی، بڑا ڈر لگتا ہے اسلام آباد آج کل، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب اندرونی مسائل ہو، اب کوئی بھی مسائل ہو بھائی، اب تاریخ میں دیکھیں کس کو کیا مسائل تھے، جو بھی ہے، یا آج کے دور کے اندر بھی، لیکن جس کے اندر ذرا سی بھی پاکیزگی پائی جائے وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے. ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت کو پرچار کریں اور علی علی کریں اور علی علی کروائیں اور تعلیمات کو پھیلائیں کہ بھی مولا ایسے تھے، مولا ایسے تھے، مولا نے یہ کہا، مولا نے یوں کیا، مولا نے ہمسایوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ مولا
جو ہے وہ اپنی دور حکومت جو بھی امام کو ظاہری ملی اس کے علاوہ امام نے اپنی پوری زندگی میں مخلوق الہی کے لیے سب کچھ کیا. یتیم کوئی یتیم نہیں جب تک امام علی تھے. ان سب یتیموں کے باپ امام علی ہیں, والد وہی امام علی ہیں. فقراء, غریب, مسکین, امام ان کو کھانے کھلا رہے ہیں. امام خب یہ لوگوں کو بتائیں جا کے. جنگیں تو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ بتائیں کہ امام علی گھر میں کیسے تھے, امام علی ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے, امام علی اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے. خب یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ, اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس کتابیں, مستند کتابیں موجود ہیں, ان کتابوں کو خود پڑھیں اور ان فضائل کو لوگوں تک پہنچائیں. عزیزان محترم, امام علی کمبر کہتا ہے کہ میں, یہ مقداد سے غالباً, کہ میں بیٹھا ہوا امام کے گھر میں فاقہ ہے, یعنی کھانے کو نہیں ہے. امام نے کہیں سے ایک دینار درہم لیا, جا رہے ہیں, دیکھا کہ صحابی بیٹھا ہوا ہے, کہا کہ چہرے پر, کہا کیا مسئلہ ہے, کہا کچھ دن سے گھر میں چیز نہیں ہے. امام نے وہی ایک جو ہے وہ اس کو دے دیا. یعنی یہ امام سیکریفائز کر سکتا ہے, امام کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا, یا گھر میں تھوڑا سا تھا اور ایک روٹی بنائی گئی اور افطار کی گئی اور سائل آ گیا اور دے دیا, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کائنات ہو وہ بندگی الہی میں مشغول ہے کہ میرا رب جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں, اور جو ہے وہ بھی میں دے رہا ہوں. تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے ہم وہ دے دیں. ہمیں مولا نہیں کہا کہ تم اپنا سب کچھ دے دو, لیکن تھوڑا سا تو دو خدا کی راہ کے اندر, اور وہ محبت عزیزان محترم کر کے دکھائیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے فرمایا کہ علی, خدا کو مجھے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا, مجھے خدا اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا, اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا. تو ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں قرب کی, قریب آنے کی. خدا کے قریب کیسے آئیں گے آپ؟ خدا کسی جگہ پہ تو نہیں ہے, خدا نے تو اپنا سب کچھ انہی کو دے دیا ہے, خدا نے تو انہی کو دے دیا ہے. تم ان کے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں کہ آپ باب اللہ ہیں, اللہ کا دروازہ ہے, یعنی خدا کی طرف جانے کا دروازہ ہے. خوب ان کے پاس آ جاؤ کہ خدا کی طرف لے جائیں گے. اب یہ اب خدا کی مرضی ہے کہ خدا ان کے ذریعے سے اپنی صفات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اس میں بغض نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم, اور حضرت علی کے ساتھ کسی کا کمپیئر نہیں کیا کریں. اصل کمپیریزن ہے ہی نہیں. ایک وہ جو کائنات کا امام ہو, اس سے آپ کیسا مقابلہ کر رہے ہیں, کس چیز کا مقابلہ؟ وہ اچھا چھوڑ دیں, چلیں آپ کو لگتا ہے ہمارے جملے جو ہیں شاید خطیبانہ ہیں, اور رسول خدا کے زبان مبارک کے جملوں سے تو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا. وہ پہلے ایمان لانے والا, دعوت ذو العشیرہ, وسیع, چلیں آپ اس کو بھی چینج کر لیں, لیلۃ المبین, رات کو بستر پہ کسی اور کو سلائیں آپ تاریخ میں, یعنی ایسا سوئے کہ دشمن یہ نہیں پہچان پایا کہ نبی ہے یا علی ہے. اب آپ اس کو بھی چینج کر دیں. جیسے سنا نصاب میں کوئی گڑبڑ ہو گیا پاکستان میں, پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, اس کو بھی چینج کریں, کرو. اچھا کرتے آؤ, میں بھی آخر تک لے کے جاؤں گا. آئیں, آگے بڑھے. وہ جنگ بدر, کتنے گھوڑے, کتنی تلواریں, سارے پیدل. جتنے مارے گئے اس میں سے سب سے زیادہ کس نے مارے؟ نہیں, آپ وہ بھی کسی اور کھاتے میں ڈال دی. چلو ہم سخی ہیں, سخی کے ماننے والے. آگے چلو, جنگ خندق, جنگ احد. ابھی میں تو بولوں گا نہیں بھائی, ٹک ٹک لے کے جائے گی کوئی, سچوں میرے لیے لکھ دے گا. میں بھائی کچھ نہیں پڑھا, میں نے جنگیں پڑھی, خود جا کے پڑھو, جس نے لکھی اس پہ کاٹنا. ٹھیک ہے بھائی, اس سے تو اچھا اور بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جنگ خندق میں, احزاب میں وہ آیا,
اس نے دھمکی دی, لوگ مسلمان پریشان تھے, اتنی خندق کھودی پھر بھی کود گیا. تو انہوں نے تھوڑی اور کھودنی چاہیے تھی. اب اس نے اہانت کی. جانے محترم سمجھنے تاریخ ہے, پڑھیں. ہمارے جملوں کو پکڑ کے کاٹ کے ایڈٹ کر کے ہمیں کچھ نہ کہے. تاریخ کی کتابیں ہیں ساری, اس کے اندر دیکھیں. آیا اس نے اہانت کی ہے رسول خدا کے خلاف, اس کو پکڑو تاریخ میں جا کے جلاؤ مارو بھائی. تو ہمیں کیوں مارتے ہو؟ ہم تو تاریخ بیان کر رہے ہیں. اس نے اہانت کی. مولا کھلے رسولوں میں بیٹھو. رسول خدا جانتے تھے, رسول سے بہتر تو کوئی نہیں پہچانتا نا ساروں کو. رسول کو پتا تھا یہ بعد میں کہیں گے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. نہ ہم بھی تھے تو نہیں. 3 دفعہ کے بعد پھر کیا کیا, یعنی کس نے مارا؟ خیبر کس نے اکھاڑا؟ اب آپ بولے نہیں کسی اور نے اکھاڑا, چلو بھائی یہ بھی لے لو, سب لے لو. غدیر خم بھول جاؤ. دوست رسول خدا نے کہا کہ دوست ہے, علی دوست ہے. علی جس کا دوست ہے, علی جو میرا دوست ہے, علی اس کا دوست ہے. تو بھائی تم دوست بن جاؤ. دوستی کا بھی تو حق ادا کرو. دوستی کا حق کیا ہے؟ کم سے کم کہ بخش نہ رکھو. دوستی کا کم سے کم حق یہ ہے کہ جو دوست کا دوست ہے اس سے بھی محبت کرو. تو ہم سے محبت کرو نا بھائی. ہم تو آپ سے مانگی کچھ, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی مانگ رہے ہیں. یہاں تک ہو گیا, یہاں تک تو آپ کی مان لی ہم نے, اب تھوڑی ہماری مان لو. مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کو علی تقسیم کرے گا. اب یہاں کسی اور کو لے آؤ تقسیم کرے ہو, نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ مادے کا نہیں ہے, دنیا کا نہیں ہے, معاملہ کائنات کا ہے. نہیں کر سکتا. سردار جنت کے کون ہے؟ کوئی اور ہے سردار؟ بھائی پھر کہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ خام خواہ کسی اور کے کہنے پر, کسی اور کے چکروں میں آپس میں نفرتیں. بھائی ہم محبت والے لوگ ہیں, ہم کسی کو بھگانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ در اہل بیت کا در ہے, یہ سب کے لیے کھلا ہوا. یہ کریم ہے, ان کی بارگاہ میں وہی نہیں ہے. مولا علی سے کہا بس میں آخری جملوں کی طرف جاتا ہوں, جانے مطلب کیک پگھل نہ جائے گا. دنیا اور آخرت کی بقا کا نسخہ ہے علی. صرف شیعہ سنی فرقہ نہیں ہے, جانے. اور یہ خاص طور پہ میں یہاں سے یہ بات بھی کہوں گا, ریکارڈ ہو رہی ہے, اپلوڈ بھی ہوگی, سن بھی رہے ہیں, اور آپ جوان بھی ہیں سارے. یہ جتنے بھی یوٹیوب چینل نفرتیں پھیلاتے ہیں نا, ان کا بائیکاٹ کریں, چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے وہ ادھر سے ہو. اصل ملک کی سالمیت اجازت نہیں دیتی کہ تفرقہ بازی ہو. جو بھی نفرتیں پھیلاتا ہے نا, کسی بھی طرح کی ہو, کرٹک کرتا ہے, اس نے یہ بولا, اس نے یہ کیا, ان سب کو آپ وہ کریں. یوٹیوب کو آپ بولیں کہ یہ بند کریں, یہ ہمارے قانون کے خلاف. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ملک کی ریگولیٹری جو حکومتیں ہیں, ہر ملک کے اندر قانون ہے یوٹیوب کا, انسٹاگرام کا, فیس بک کا, کیوں نفرت آمیز باتوں کو آگے جانے دیا جاتا ہے؟ بین ہونا چاہیے. اب آپ بولے فیس بک کو خود کرنا چاہیے, تو فیس بک کا کام ہی یہی ہے. فیس بک کو وہ فرشتوں نے تھوڑی بنائی ہے, انہوں نے بنائی ہے. وہ ان کو چاہتے ہی تم آپس میں لڑو. ہمیں خود سمجھنا ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی یوٹیوب چینل, پیج, فیس بک, انسٹاگرام, جہاں ایسی بات ہو کہ شیعہ سنی اختلاف ہو, سنی اختلاف ہو, شیعہ اختلاف ہو, ایک دوسروں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں, علماؤں کے پیچھے, نوخانوں کے پیچھے, اس چیز کو روکے. عزیزان محترم, دین کا مذاق بنتا جا رہا ہے. یہ دین نہیں تھا جسے رسول خدا لے کر آئے. دین ولایت کا پرچار ہے. ولایت کی بات کیجئے, محبت کی بات کیجئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کے دور کے اندر. تو ہم یہاں پر بہرحال عزیزان محترم اس طرف بڑھے کہ جس طرف ہمیں بڑھنے کا کہا گیا ہے. اور آخری امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آج ہم جس کے جشن کے لیے ہیں کہ جو کعبہ میں آیا, ٹھیک ہے, آخری بھی کعبہ ہی کی طرف آئے گا.
اب سمجھ میں آیا کہ جہاں پہلا ہے آخری بھی وہی ہے. اب تو مان لو, اتنا تو دے دیا بھائی, اب تو مان لو. خوب چلو جتنا ماننا ہے اتنا مان لو. یہ تو پتا ہے کہ آخری آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اسی پر ایمان لے آؤ, اسی ایک پر جمع ہو جاؤ. عزیزان محترم, خدا کے لیے, خدا نے یہ دنیا محبتوں کے لیے بنائی, نفرتوں کے لیے نہیں بنائی, خوش رہنے کے لیے بنائی. اگر آپ اس دنیا میں کمال پہ نہیں پہنچیں گے تو آخرت میں جگہ نہیں ہے. آخرت میں کیا کہیں گے ایک دوسرے سے کھڑے ہو, وہاں پر سورج نہیں ہے, وہاں پر حسرتیں ہیں. لیکن صرف وہ جو ولا رکھتے ہوں گے, محبت رکھتے ہوں گے, نور ان کو گھیرے گا اور ان کو پرواز کروا دے گا. تو ابھی سے اپنی زندگی کو اس نور کی طرف آمادہ کریں اور اس ولایت کی طرف بڑھیں, جو ولایت کا ابلاغ رسول خدا نے کیا. یوم اکملت لکم دینکم, دین کامل ہو گیا, اس کی طرف بڑھیں. جتنی محبت کرتے ہیں اتنی کریں. نہ ہم کہتے ہیں کہ پورے ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ, وہ ہو جاؤ, نہ, صرف آخری کی امامت کی, اس امامت کے ظہور کے لیے قدم اٹھائیں, تاکہ وہ جو کمیاں رہ گئیں امتوں سے تاریخ میں کہ علی کی ولایت کو حاکم نہیں ہونے دیا, آخری کی ولایت اسی علی کی ولایت ہے جو پوری دنیا میں چھائے گی, اور ہر گلی کوچے کی مسجد سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آوازیں ہیں.